بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورز. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین, فیس ٹو فیس کے آج اہم ترین ایپیسوڈ کے اندر ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں جناب عمران احمد صدیقی صاحب, کونسل جنرل آف ٹورنٹو کینیڈا کے اندر. وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. 3 سال 4 ماہ پر ان کا جو عرصہ محیط ہے, اس دوران انہوں نے کونسل کے اندر کیا کارنامے انجام دیے, اس کو کس راستے پہ ہموار کیا اور کمیونٹی کے جو مسائل تھے اس کو کس طرح حل کیے, ہم اس سلسلے میں ان سے گفتگو کریں گے. اس سے قبل میں عمران احمد صدیقی صاحب کے بارے میں مختصر ترین کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. عمران صدیقی صاحب نے 1995 کو منسٹری آف فارن افیئر کو جوائن کیا. اس کے بعد وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر, سیکورٹی کونسل کے اندر اور بہت سارے عہدوں کے اوپر تعینات رہے. انہوں نے اپنی منسٹری آف فارن افیئر کے دور کے اندر نہ صرف یونائٹڈ نیشن کے اندر بہت سارے مسائل کو دیکھا, سمجھا اور ماحولیات سمیت اکنامک کے ایشوز پر ان کو عبور بھی حاصل رہا, جس کی وجہ سے ان کو یہ کارنامہ بھی ان کے ذمہ رہتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بہت سارے ایشوز کو وہاں بیٹھ کر حل بھی کیا. عمران احمد صدیقی صاحب ٹورنٹو آنے سے قبل جدہ کے اندر ڈپٹی کونسل جنرل کے عہدے پر فائز تھے. انہوں نے 21 جولائی کو 2016 کو بطور کونسل جنرل آف ٹورنٹو عہدہ سنبھالا. ہم عمران احمد صدیقی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں ٹورنٹو 360 ٹی وی کے اندر. جی بہت بہت شکریہ آپ کو, اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں بطور ہائی کمشنر تعیناتی کے اوپر بنگلہ دیش کے اندر. بہت شکریہ. عمران صاحب, ہم چاہیں گے کہ آپ کا جو عرصہ یہاں گزرا ہے ٹورنٹو کے اندر, آپ کے جو گولز تھے وہ گولز کیا تھے اور آپ نے وہ کتنا اچیو کیا؟ دیکھیے جی, گولز جنرلی کسی بھی کونسل جنرل کے لیے, کونسلیٹ بیسکلی کونسلر آفس ہے, تو فیسیلیٹیشن اور آسان بنانا ہوتا ہے کونسلر سروسز کو. یہ پرہیپس دا لارجسٹ کونسلر مشن آف نارتھ امریکہ پاکستان کا ہے ٹورنٹو میں, اور بڑی کمیونٹی ہے ہماری یہاں پر, اور لوکیشن کینیڈا از اے ہیوج کنٹری. تو ایون اف پیپل آر فلائنگ فرام وینکوور, they come to, they stay here, they break their journey in Toronto, get consular services from us, and then they travel onward to Pakistan. You know it well. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم اپنے ہی ایریا کے علاوہ, اپنے ایریا کے علاوہ بھی دوسرے ایریاز کو کے لوگ جو آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیشن ہم پرووائڈ کرتے ہیں, اور موسٹلی وہ سروسز ہوتی ہیں ویکینڈس پہ, چھٹی والے دن. تو ہمارا کام پہلا تو یہ تھا کہ اپنی جو جگہ ہے, کونسلیٹ ہے, اس پہ جو پہلے کام میرے پریڈیسیسرز کر کے جا چکے ہیں اچھا کام, اور اس پہ فردر بلڈ کر کے اس کو فردر امپروو کریں, کیونکہ ظاہر ہے ہر سال کی ایک سچویشن دوسری ہوتی ہے, نئی چیزیں آ چکی ہوتی ہیں, بہت ساری آن لائن جا چکی ہوتی ہیں. ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارا انٹرفیس ہے وہ آسان رہے, چونکہ ڈسٹینسز یہاں پر بہت ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ 40 منٹ, 30 سے 40 منٹ لگتے ہیں ایک جگہ سے جگہ ٹریول کرنے کے لیے, پرٹیکولرلی فرام دا ایریاز ویئر اوور پاپولیشن سینٹرز آر, پاکستان کمیونٹی کی جو پاپولیشن سینٹرز ہیں. تو کوشش ہم نے یہ کی کہ جی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں آن لائن ہو جائیں. اس میں ویب سائٹ کو ہم نے ٹھیک کیا, نئی ویب سائٹ لانچ کی, اپوائنٹمنٹ ٹائم انٹروڈیوس کروائے, پھر بہت ساری سروسز ہماری جو ہیں وہ آن لائن گورنمنٹ نے ہی شروع کر دیں, جس سے بھی ٹریول ٹائم کا لوگوں کا بچا, اور کام جو ہے اسموتھلی بغیر مشین آئے ہوئے بھی لوگوں کے ہو رہے ہیں, ہمارے لوگوں کے ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس پہ ہم نے فوکس کیا. فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ ویئر ایور آئی ہیو گون ان دا پاسٹ آلسو, in community events and otherwise. I have requested the members of our community to please give their feedback, negative or positive, and if it is negative it is more useful. If you find a fault within your system shared with you by a concerned Pakistani, you are better able to address it. So I received a number of messages also from the community, جس سے ہمیں فردر اس کو امپروو کرنے کا موقع ملتا رہا, اور وہ عمل ابھی بھی جاری ہے, اب بھی اچھا فیڈ بیک آتا ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کونسلر سروس. اگر if you are asking question about the consular services, تو وہ یہ ہے. تو if you have any other questions about the consular services, if you have been shared with certain complaints, about our procedures, the things, the way we
conduct our affairs, you feel free to share it with me, so that I can اس کو میں نوٹ بھی کر لوں, آنے والوں کو بھی بتا دوں, اور اگر ابھی ہم کچھ ٹھیک کر سکیں ان چیزوں کو ضرور ٹھیک کریں گے. اچھا, آپ مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ جدہ سے یہاں پر آئے, ایک نیا ایٹماسفیئر تھا, نیا ماحول تھا, کن چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا یہاں پر؟ دیکھیے جی, میں جدہ میں میرا کمیونٹی انٹرفیس واز ناٹ ویری اتنا وائڈ نہیں تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مائی پرائمری ڈیوٹیز ور ود دا OIC, آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. بٹ میں نے دیکھا ضرور کہ کمیونٹی کو کس طرح کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح مطلب ہے. ہر ملک کے اپنے یعنی کہ طریقہ کار ہیں, اپنے لاز ہیں. مڈل ایسٹ میں لوگوں کو جو ہے وہ دے ریمین لیبر, دے آر ناٹ ٹرانسفارمڈ انٹو تھرو اے پروسیجر انٹو امیگرینٹس, اور the way the rights that are available in the developed world, in Canada for example. تو اسی طریقے سے کمیونٹی بھی ہے. ایک چیز جو کامن ڈینومینیٹر ہے وہاں کے لوگوں میں بھی, ہماری کمیونٹی میں اور یہاں کی کمیونٹی میں, وہ ان کا ڈیپ لو فار دیئر کنٹری اور ان کی کنسرن فار دا کنٹری, ویری جینوئن کنسرن, اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اوور پرابلمس, کہ کس طریقے سے اس کو یعنی کہ حل کیا جائے. اور تو دس از ویری امپریسو, بہت متاثر کن ہے یہ چیز, اور اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. لوگوں نے بہت اچھے مشورے دیے اور مدد کرنے کی کوشش کی. چیلنجز آئی ووڈنٹ سے کہ چیلنجز ہیں, وہ چیلنجز کم تھے, اپرچونیٹیز زیادہ تھیں. تو آئی ٹرائی ٹو گین فرام دا اپرچونیٹیز, اینڈ چیلنجز ریزالو ہو گئے ایز وی مووڈ فارورڈ ان آور جرنی ہیئر. تو لوگوں نے بھی دیکھا کہ کام کس طرح ہو رہا ہے, اور ان کے فیڈ بیک بھی آنر ہم کرتے تھے ایز مچ ایز اٹ واز پاسبل. ناٹ ایوری تھنگ از ان مائی کنٹرول ایون ایز کونسلر آفیسر. کیونکہ جدہ کے اندر ایک لیبر فورس جو تھی پاکستان کی, وہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ کینیڈا کے اندر لوگ موجود ہیں. ان کے مسائل الگ نوعیت کے ہوتے ہوں گے, وہاں الگ نوعیت, یہاں یہ ایک مس پرسیپشن ہے. اچھا, تعلیم یافتہ لوگ وہاں پر بھی بہت زیادہ ہیں, اور یہاں پر بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں, اور یہاں پر بھی انسکلڈ لیبر آپ کہتے سمجھتے ہیں اس کو, یہ مطلب کم اسکل والی لیبر, وہ یہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے. وہاں پر نمبر زیادہ ہیں, لیکن نمبر اوور آل کمیونٹی کے بہت زیادہ ہیں یہاں پر. اٹ گوز اوور اے ملین, 1.5 ملین اور 1.8 ملین کے درمیان رہتی ہے. تو لیکن یہ کہ جو ہر طبقے کے جو مسائل ہیں یہاں پر, مسائل کمیونٹی کے کم ہیں اس حوالے سے کہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں وہاں پر. دیر از اے بگ ایشو آف ایجوکیشن آف ایڈلٹ چلڈرن. پھر جو ہیلتھ کیئر از بیٹر ہر طبقے کے لیے, اور کورڈ ہے امیگرینٹس کے لیے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ دے آر ہیئر as citizens of Canada, most of them. Very few of them are on immigrant visa, اپنا visitors visa یا work permits پہ ہیں. تو as such مسائل سے زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. تو آئی ووڈ سے کہ ان اپرچونیٹیز کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جائے جو فائدہ مند ہو کینیڈا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی, یہ کبھی کبھار چیلنج بن جاتا ہے. یہ سمجھنا اور اس چیز پر یعنی کہ چلنا کہ کیا چیز ہمارے لیے اور کینیڈا کے لیے فائدہ مند ہوگی, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ برج ہیں بٹوین کینیڈا اینڈ پاکستان. تو ان کی اسٹرینتھ سے ہمارے ریلیشن کی اسٹرینتھ بھی متاثر ہوتی ہے. تو جو اپنے جو یہاں پر اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ, اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے, پرٹیکولرلی ان ایجوکیشن اینڈ ان پروفیشنل ٹرمز, اگر وہ ترقی کرتے ہیں تو دیٹ از اے سورس آف اسٹرینتھ فار بوتھ کینیڈا اینڈ پاکستان. تو پلس دیئر سنسیئرٹی فار بوتھ دیئر اڈاپٹیڈ کنٹریز اینڈ دیئر کنٹری آف اوریجن از انکویسچنیبل. اچھا, کینیڈا ایک جو ہے وہ مالا مال ہے قدرتی ذخائر سے بھی اور ریسورسز سے بھی جو ہے یہاں پر موجود ہیں. یہاں کے جو ہیلتھ ہے, سائنس ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس کے حوالے سے آپ نے پاکستان کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لیے کچھ کام کیے ہیں اس کے حوالے سے؟ جی, ہم نے آتے ہی اس بارے میں ہم نے سوچا تھا کہ جی کسی طریقے سے جو ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہے اور جو نالج ہمارے ہاں ڈیولپ ہو رہا ہے اور جو یہاں پر ہے, اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے کہ وہ
کہ وہ میوچولی بینیفیشیل ہو, کینیڈا کے لیے بینیفیشیل ہو اور پاکستان کے لیے بینیفیشیل ہو. تو وی consulted with the scientists, Pakistan origin scientists here, and they very enthusiastically responded to my call, and they got together, they put up a plan, اور اس کے بعد یہ کینیڈا پاکستان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل وغیرہ بنائی انہوں نے, اور اب کام چل رہا ہے اس پہ. بہت سارے پروجیکٹس ہیں ہیلتھ کیئر میں بھی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی اور سائبر سیکورٹی میں بھی. تو دیر آر نمبر آف پروجیکٹس وچ آر گوئنگ آن. لوگ آ بھی رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, وزٹس بھی ہو رہے ہیں, اور پلس دے آر یو نو ایگریمنٹس پہ بھی یونیورسٹی لیول کے اوپر ایجوکیشن پہ اس پہ. جی ہاں, یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی لیول پہ براک یونیورسٹی ہمارے کے ساتھ ہم نے کام کیا, رائرسن کے ساتھ ہمارے پروجیکٹس کچھ ہیں. یو ایف ٹی میں جو ہیں, جو ہمارے پروفیسرز ہیں, ڈاکٹر شمی میں دوسرے لوگ ہیں, ڈاکٹر اعجاز صاحب ہیں براک میں ایس ڈین. تو دے آر ویری ہیلپ فل اینڈ دے وانٹ us to explore certain opportunities. Interaction with them is always very educative اور useful. تو اس طرح جو کراچی یونیورسٹی ہے, لمز ہے, آپ کا این ای ڈی ہے, یو ای ٹی سے اسکالرشپ جو ہیں وہ یو ای ٹی گئے تھے, جو اپنا جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے یو ایف ٹی کا, اس میں دو جو اسکالرشپ تھے پی ایچ ڈی لیول کے. تو اس طرح مختلف اداروں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے جو بیسک مسائل ہیں یہاں پر, وہ سب سے اہم ترین جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں ہمارے مقیم پاکستانی ہیں ان کو یہاں کے ویزے کے حصول کا بڑا ایشو ہے. اس ایشو کو آپ نے کسی پلیٹ فارم پہ ہائی لائٹ کیا کہ کسی طرح اس کو سولو ہونا چاہیے, کہ پاکستان کو جو ہے وہ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ تو ہماری دس از اے سب مشین ہے, جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم نے یہاں پر کیا. لیکن ہمارے جو کولیگ سینئر کولیگس ہیں آٹوا میں, دے آر ویری ایکٹیو آن دس ایشو. دے کیپ ریزنگ اٹ ود دا ریلیونٹ انڈیویجولز ایز ویل ایز آرگنائزیشنز جو کینیڈا کی گورنمنٹ کی ہیں, اور اس کا آہستہ آہستہ نتیجہ بھی نکل رہا ہے پازیٹیو. اچھا, پاکستان اور کینیڈا کے مابین اگر آپ ٹریڈ دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے, بلکہ یہاں سے ایکسپورٹ زیادہ ہے کنولا کی اور ہیوی مشینری, لیکن پاکستان سے ایکسپورٹ جو ہے وہ کینیڈا میں نہ ہونے کے برابر ہے. کیا وجوہات ہیں, آپ نے آئیڈینٹیفائی کی کون کون سی سیکٹر ہے جن کو ہائی لائٹس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, بہت سارے ہم نے کچھ انپٹس بھیجے تھے پاکستان میں بھی, اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ 1.4 بلین کا ٹریڈ ہے وچ از نتھنگ, کیونکہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر ادھر سے. لیکن یہ کہ کچھ ایریاز ہیں جس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی, کہ وہ اس طرف توجہ دیں. فٹ ویئر ہیں, ہربل میڈیسنز ہیں, یا تو اس طرح کے ایریاز پہ ہم وی کیپ ایڈوائزنگ بیک ہوم جو انسٹیٹیوشنز ہیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بھی اور سرکاری انسٹیٹیوشنز بھی, کہ جن ایریاز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وچ مے بی یوزفل فار آور ٹریڈ, انہینسنگ آور ٹریڈ, تو اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ہم کو بتاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ وی کریٹ اپرچونیٹیز فار فریکوینٹ انٹریکشن بٹوین the private sectors. For example, ہم نے ایک نیگوشیٹ کیا تھا ایگریمنٹ بٹوین انٹیریو چیمبر آف کامرس اور لاہور چیمبر آف کامرس, کو سائن بھی ہوا ہے 1.5 سال بعد نیگوسیشن کے. اب ناؤ دا لاہور چیمبر ہیز ٹو بی ایکٹیو اینڈ انٹیریو چیمبر ہیز ٹو بی رسپانسو. وہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چلتی رہے, تاکہ مارکیٹ کو سمجھتے رہیں, پرائیویٹ سیکٹر ایک دوسرے کی مارکیٹس کو اچھی طریقے سے سمجھتے رہیں اپنی پروڈکٹس کے لیے. تو ایک انویسٹرز کانفرنس بھی ہم نے کی تھی وچ واز ہیلڈ ایٹ مائی ریزیڈنس, اور اس میں کینیڈین انویسٹرز اس وقت پاکستان میں ہیں انرجی سیکٹر میں, اور جو ہو سکتے ہیں ان کو بھی ان کو ہم نے بلایا. اور پھر ایک اس وقت کے جو منسٹر صاحب تھے, یہ اپیئرڈ ان اے ویبینار اینڈ اسپوک ٹو دیم آؤٹ لائننگ the opportunities which are available. So these activities are also part of my mandate کہ میں ایسے گراؤنڈس کریٹ کروں اور فیسیلیٹیٹ کروں جس میں انٹریکشن بڑھے. اچھا, نمبر آف ایگزیبیشن کے نظر دوڑائی جائے کہ پاکستان کی جہاں کینیڈا میں جو ہوتی ہے اور وفود کے تبادلے جو ہوتے ہیں, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال کے اندر کوئی ایسی خاطر خواہ بڑی ایگزیبیشن پاکستانی ایگزیبیشنز میں آتے رہتے ہیں لوگ, ٹیکسٹائلز میں آتے رہے ہیں, اپیرل میں آتے رہے ہیں. ویزا کا ایشو ہے, آپ نے مینشن کیا تھا کہ کبھی کبھار وہ بکنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اور اس میں نہیں آ پاتے. فوڈ کی بھی پچھلے دنوں ہوئی تھی, اس میں بھی تھے. تو آن گوئنگ پروسیس ہے.
اس کی ڈیٹیلز ہمارے مونٹریال کے ویب سائٹ میشن کا جو ویب سائٹ ہے جیسے پاکستان نے اب تک کتنی جو انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہوئی ہیں یہاں پر اس میں جو پارٹیسپیشن کی اس پہ تفصیل سے موجود ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ وفود کے تبادلے ہائی کمیشن لیول پہ جو ہوتے ہیں سرکاری سطح کے اوپر، کیا یہاں سے کوئی تجارتی وفود آپ فیوچر کے اندر آپ نے کیسا پلان کیا کہ یہاں سے کوئی فیوچر میں یہاں سے کوئی تجارتی وفود جائے اور پاکستان اور کینیڈا کے درمیان ٹریڈ کو جو ہے فروغ حاصل ہو؟ کوئی چیز دیکھیے ہاں جی بالکل، لاسٹ ایئر کے شروع میں جو انٹیریو چیمبر آف کامرس کے جو چیف تھے ہیں راکو روسی صاحب، ہی واز سپوز ٹو وزٹ پاکستان along with a few people، مگر وہ اس وقت یعنی اس ایئر کے شروع میں، لیکن وہ وہاں پہ ٹینشن تھی، شروع ہو گئی جنوری فیبرری میں، تو وہ پھر نہیں مٹیریلائز ہو سکا وہ وزٹ. تو انشاءاللہ نیکسٹ وزٹ ہم ول کنٹینیو ایکسپلورنگ ود دیم کہ ٹو ڈو، بٹ وی ہیو ٹو فائنڈ کریڈیبل پارٹنرز ان پاکستان آلسو ٹو ہیو اے فوکسڈ وزٹ، ٹارگیٹڈ سیکٹرز میں ایکسپوجر ہو جس میں پوٹینشیل ہے. پاکستان کے ہیریٹیج کو متعارف کرانے کے لیے، کلچر کو، ثقافت کو، فنون لطیفہ کو، اس کی ترویج کے لیے اقدامات کیے گئے کونسلیٹ کی طرف سے، وہ کیا اقدامات تھے؟ یو آر اویئر آف موسٹ آف دیم. پہلی ہم نے جو 2017 میں ایگزیبیشن کرائی تھی وہ انٹیریو پارلیمنٹ میں کرائی تھی پاکستانی آرٹ کی. اٹ واز ہوسٹڈ بائی کائنڈلی بائی دین پریمیئر آف انٹیریو کیتھلین ونزائبا، اور it was attended by, it's a very well attended event. A number of people came from different communities, اور it went very well, very successful. اس کے بعد ہم نے اسی سال جو ایک بڑا ایونٹ کرایا تھا وہ میئر آف مسیساگا کے آفس میں کرایا تھا، اور وہ بیسیکلی تھیمیٹک تھی. اگست کا مہینہ تھا اور اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کے جو ڈفرینٹ لینڈ مارکس ہیں آرکیٹیکچرل، ان کے ماڈلس کی ایگزیبیشن ہو، اور اس میں پھر قوالی نائٹ بھی تھی، اور وہ اٹ واز آلسو ویری ویل اٹینڈیڈ افیئر، پارٹلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ اٹ واز ہیلڈ آن دا مارجنز آف مسلم فیسٹ. تو اس کے اگر وہ 10% لوگ بھی آئے ہوں گے ہمارے اس میں، تو اٹ وڈ بی ہیوج. 5-6 ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے صرف وزٹ کیا اس پویلین کو. پھر اس کے فالوئنگ ایئر ہم نے بھی ڈیڈ سملر ایگزیبیشن آن آرکیٹیکچرل جو ہمارے لینڈ مارکس ہیں، پلس آرٹیفیکٹس کے ریپلیکا فرام مہر گڑھ، انڈس ویلی اینڈ گندھارا. وہ ووڈ وائن مال میں تھی، وہ بھی ایک ہیوج. اور پھر ان کے سائڈ لائنس پہ ہم نے اپنی پبلیکیشنز بھی کی ہیں جن کی الیکٹرانک کاپی ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ہے، لینڈ آف دی انڈس اور کیلیگرافی، ٹریڈیشنل آرٹ. اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم آف اینڈ آن کرتے رہتے ہیں whenever there is an opportunity. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جناب عمران احمد صدیقی کے ساتھ جاری رہے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جائے گا کہیں مت، اسٹے وتھ اس، دیکھتے رہیں فیس ٹو فیس وتھ محبوب شیخ. A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans.
बज़्म गौसिया कनाडा के ज़ेर एहतमाम सालाना 11वीं शरीफ और गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हफ्ता 7 दिसंबर को जामे अल मुस्तफ़ा 2505 डिक्सी रोड मिसिसागा में मुनक़िद हो रही है। इस रूहानी महफिल में शिरकत के लिए लंदन से खास तौर पर अलामा मोहम्मद सादिक कुरैशी तशरीफ ला रहे हैं। उर्से मुबारक क़ुदवतुल औलिया हजरत सैयदना ताहिर इलाउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह। इस खास महफिल में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की शिरकत भी मुतवक्की है। उम्रे का टिकट बजरिया कुरानंदाज़ी दिया जाएगा। पूरी फैमिली के साथ इस रूहानी महफिल में शिरकत कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए हाशिम अली कादरी 905-782-2345। इट्स 905-782-2345। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. वेलकम बैक नाज़रीन, फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। हमारे साथ मौजूद हैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इन टोरंटो जनाब इमरान अहमद सिद्दीकी साहब। इमरान साहब, आपसे कबल जो है वो जो कौंसल जनरल थे गोलू साहब, उनके बारे में बड़ा ये था कि वो कम्युनिटी के अंदर बहुत इन रहे और कुछ कम्युनिटी के लोगों को ये शिकायत महसूस हुई कि आप इतना इन ना हो सके या इतना वक्त ना दे सके कम्युनिटी को जितना आपने कौंसलेट को दिया, कौंसलेट की बेहतरी के लिए दिया। इसकी क्या वजूहत थी? एक तो ये कि मैं कंपैरिजन अपने कोलीग के साथ ज़ाहिर है आई डू नॉट अप्रिशिएट, और जो मेरे कोलीग थे सब ने अपने अपने वक्त में जो उनके वक्त की डिमांड्स थी, जो वो कुछ करना चाहते थे, माशाल्लाह उन्होंने टारगेट्स भी सेट किए और उन टारगेट्स को अचीव भी किया। और जहाँ तक मेरी इन्वॉल्वमेंट का ताल्लुक़ है तो देखिए हमारी इन्वॉल्वमेंट का कुछ क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया ये है कि वी आर प्राइमरीली एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे जो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं दे आर वेरी हाई ऑन आवर एजेंडा एंड फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड सेकेंडली आवर कम्युनिटी जो है उसके इंटरेस्ट की फर्स्ट प्रायोरिटी, उनकी फैसिलिटेशन, उनकी यूनिटी, उनकी वेलफेयर विच इज़ ड्यू ऑन अस, वी डू दैट। और फिर दूसरे इसी तरह जो हैं वो हम सेट करते हैं टारगेट्स। तो उनके हवालों से जो जो पार्टिसिपेशन जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होती है वो पहले वालों ने भी बहुत कोशिश की और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए। मैंने भी कोशिश की कि कुछ किसी तरीके से उन स्टैंडर्ड्स को अगर मैं मीट ना कर सकूं तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें से यानी कि फॉलो कर सकूं उनके नक्शे कदम को। तो आई होप कि वो सेटिस्फैक्ट्री रहा होगा। टाइम गुजारे हमने डिवाइड करना होता है अपने काम के लिए भी, अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए भी, और उसी तरह कोशिश की गई कि इसी तरह किया जाए। अच्छा, पाकिस्तान के जो यहाँ पे सालाना इवेंट्स होते हैं, ख़ासतौर पर 14 अगस्त या 23 मार्च का परचम कुशाई के जो होती है तकरीबात होती हैं, तो हम कौंसलेट या मार्कम वहाँ, इसके अलावा आपने कभी सोचा कि इसको जो है वो टोरंटो में या मिसिसागा के सेलिब्रेशन सेंटर पे इस तरह की कोई तकारीब का इनेकाद किया जाए ताकि ज़्यादा अवामी शिरकत हो सके? देखिए जी, जो
جو ٹریڈیشنل ہمارے ہاں چلے آ رہے تھے پیٹرن, I followed them and I realized کہ it was useful to follow them. جتنی بڑی جگہ ہمیں مارکم میں ملتی ہے 23 مارچ کے لیے, جس میں 300-400 بندہ آرام سے بیٹھ کے پورے پروگرام کو دیکھتا ہے, سنتا ہے, انجوائے کرتا ہے, وہ جگہ ہمیں شاید کہیں اور نہ مل سکے. جس قسم کا پروٹوکول پاکستان کو, پاکستانیوں کو, اور پاکستانیوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے مارکم میں. جو ابھی دیکھیے جو ان کی آرگنائزیشن ہے خالد عثمان بھائی کی, انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اسپتال میں, جی اسٹورفیل میں, اور دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے کیا نام ہے ان کا, شاکر صاحب, ان کا کینسر کا ہے. تو اتنا بڑا کام ہے ان لوگوں کا, تو ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ادھر جا کے کریں. اور یہ I did not start it. It's been happening for the last several years. And the space that we get, the protocol Pakistan's flag gets, I doubt کہ کہیں وہ ہوگا. اور آرام سے بیٹھ کے ہم ایک وہ فنکشن کرتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ بیسٹ پلیس ہے. اور یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو 14 اگست کا ہے وہ پاکستان کانسلیٹ میں ہوتا ہے, تو وہ وہیں پہ کرتے ہیں. ہمارے بہت جگہ ہے, 300 کا ہال ہے, آپ کو پتہ ہے, بڑی آسانی سے لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں. اور اب تو ہم نے کوشش کی ہے کہ سب کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ بیٹھنے کی ارینجمنٹ کریں بھی, نہ صرف بزرگوں کے لیے ہو, باقی دوز ہو کین یو نو اسٹینڈ دے کین, آئی مین وہ ان کو کھڑے ہو کے بھی ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں. تو وہ اس طرح ہم کرتے ہیں. باقی جو آپ نے فرمایا کہ سیلیبریشن پہ, اسکوائر پہ اور ادھر ادھر, تو وہ تو آلریڈی فنکشن ہوتے ہیں اور بڑے فنکشن ہوتے ہیں. یہ ایک سٹی نہیں ہے, ٹورانٹو از ناٹ جسٹ اے سٹی, GTA ہیز اے نمبر آف سٹیز. اور ہیملٹن سے 23 مارچ میں ہمارے پاس ایک ڈیلیگیشن آتا ہے چند لوگوں کا, سارے ہیملٹن کی کمیونٹی نہیں آ سکتی, اٹس ٹو فار. ونڈسر سے ایک چھوٹا سا ڈیلیگیشن آتا ہے, نہیں آ سکتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں, اپنے شہروں میں اس کو سیلیبریٹ کریں گے. تو یہ ٹھیک ہے, وہ بالکل کریں. مطلب ہم بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں, ان کے فنکشنز میں جاتے ہیں, اسکاربرو میں بھی جاتے ہیں. اسکاربرو میں کمیونٹی ہوسٹ کرتی ہے, ایک ہیملٹن میں کرتی ہے, پکرنگ میں کرتی ہے, پیٹرز بورو جو ہے ادھر کرتی ہے, آپ کا ونڈسر میں کرتی ہے, ہیملٹن میں کرتی ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سارے لوگ نہیں آ سکتے اور دے وانٹ ٹو سیلیبریٹ. تو اٹس اے گڈ تھنگ کہ وہاں پر بھی فنکشن ہوتے ہیں. اس دفعہ سیلیبریشن اسکوائر پہ اٹس اے ہیوج فنکشن اوور دیر. انہوں نے آرگنائز کیا تھا شفقت صاحب نے اور مظہر صاحب نے. They also invited me to come and be part of it. Thankfully, مطلب میں گیا بھی, اور بڑا مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان کے اس کو سیلیبریٹ کیا, پاکستان ڈے کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا. تو وہ چل رہا ہے اور چلتے رہنا چاہیے. لیکن جو ٹریڈیشن ہے, I did not find any problem with that کہ ہم اس کو بریک کریں وہاں پر کہیں پر بھی, کیونکہ دوسری جگہوں پہ آپ کو, کیونکہ میں نے دیکھے ہیں دوسرے ملکوں کے دوسری جگہوں پہ ہوتے ہوئے, تو اتنا وی گیٹ مور فیسیلیٹیشن اینڈ آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کیا آپ نے وہاں پر. اچھا, ہماری کمیونٹی کے اندر یقیناً یونٹی کی جو ہے وہ بات کی جائے اگر, تو پاکستانی قوم محنتی بھی ہے, یونائٹیڈ بھی ہے. اگر پاکستان کے نام پہ کوئی بات ہوتی ہے تو یکجا ہوتی ہے. لیکن کچھ چند عناصر ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے. تو اس سطح پر ہماری کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے, اور ایز اے کونسلیٹ آپ جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی اقدامات کیا جا سکتے ہیں ایز اے کونسلیٹ؟ ہماری کمیونٹی کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کیا کرنا چاہیے اور وہ کر رہی ہے. تو پھر ہمیں مطلب میں نے جیسے کہا کہ جو ہماری کمیونٹی ہے نا, دے آر بیٹر ایمبیسڈرز آف پاکستان دین پرہیپس آئی ہیں ریپرزینٹیو جو, اور ان کا اسپتالوں میں ہمارے کام کرتے ہوئے ڈاکٹر, اسکولوں میں ٹیچر پڑھاتے ہوئے پروفیسر, سائنٹسٹ, they are the ones who are giving good name to Pakistan. It makes my work very easy because Pakistan gets a very good introduction through their conduct. تو ہماری کمیونٹی جو ہے, باقی جو آپ نے فرمایا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ لوگ ویسے ہیں, I don't get into these things. یہ میرا کام یہ ہے کہ میں کمیونٹی کو متحد کروں. اور مجھے خوشی ہے کہ کونسلیٹ وہ جگہ پرووائڈ کرتا ہے جہاں پر سارے کلرز کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, اور دے نو اینڈ آل دوز ہو شیئر دا لو فار پاکستان اینڈ دے کیئر اباؤٹ پاکستان, دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان, دے آل گیٹ ٹوگیدر اینڈ دے کوآپریٹ ود ایچ ادر. اور ڈیموکریسی ہے, اس میں ظاہر ہے کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے. ڈفرینس اوپینین اس بات پر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی خدمت کی جائے, تو وہ لوگوں کی انڈیپینڈنٹ چوائس ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں کنسنسس.
تو وہ وی کیپ ڈوئنگ دیٹ. ہم دوبارہ کونسلیٹ کی طرف آتے ہیں کہ کونسلرز کی جو ہے کونسلیٹ کی بیسک جو ہے وہ پرائیورٹیز کیا ہوتی ہیں, کون کون سی سروسز ہوتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کونسلیٹ لوگوں کو فراہم کر سکتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں اس میں کس حد تک آپ کامیاب رہے ہیں؟ دیکھیے جی, ہماری 4-5 جو ہیں وہ بیسک کونسلر سروسز ہیں. ایک پاسپورٹ ہے, جب میں آیا تھا تو یہ 4-5 ہم کونسلیٹ میں ہی کرتے تھے, لیکن اب وہ کچھ آن لائن چلی گئی ہیں. پاسپورٹ ہے, نادرا کارڈ جو ہوتا ہے, نائکاپ, آپ کا ویزا ہے, اٹیسٹیشنز ہیں. اس کے علاوہ خدا نخواستہ کسی کی کوئی موت واقع ہو جائے یا کوئی, تو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کی ٹرانسفر میں, اس کے باڈی کے پاکستان میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کو بھیجا جائے ان کی ڈیڈ باڈی کو, یا یہاں پر اگر وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہے تو وی ٹرائی ٹو ہیلپ دیم ان بریل اور فونرل وغیرہ میں یہاں پر. تو مطلب یہ ہماری بیسک سروسز ہیں. اب نائکاپ ہیز گون آن لائن کمپلیٹلی, تو اس میں ہمارا بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہے, لیکن دیر آر پرابلمز, انڈیویجول پرابلمز, کبھی دیر, کبھی کوئی نام کوئی غلطی ہوتی ہے, کبھی کوئی اور دوسرے مسئلے ہوتے ہیں, تو لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, اینڈ وی ریز اٹ اپ ود دا نادرا اتھارٹیز, اور موسٹ آف دا کیسز آر ریزالوڈ. تو باقی جو ہے وہ ویزا بھی آن لائن ہے, مگر ویزا ہم کرتے, ہمارے جو ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے, تو پروسیجرز ہم وہی فالو کرتے ہیں, اسکروٹنی کے اور اس کے بعد ہم انہیں اوکے کرتے ہیں کیسز کو انڈیویجول کو. دیکھیے جو آپ نے کہا کہ امپروو کس طرح کی, تو امپروو یہی ہے کہ کوشش کی جائے کہ ٹائم جو ہے وہ کم لگے لوگوں کا ود ان اوور لمیٹڈ ریسورسز, مین اینڈ مٹیریل, کیونکہ ظاہر 1-2 بندے ہی ایک سروس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ جیسے ہی بندہ ہے اور کام ختم ہو جائے. تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم بلا وجہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے اور لوگوں کو زیادہ دیر تک انتظار نہ کروایا جائے. کبھی کبھار جو پیپرز پورے نہیں ہوتے تو اس پہ کنٹرول اس لیے نہیں ہوتا کہ تھنگز ہیو گون آٹومیٹڈ ہو گئی ہیں, تو اگر آپ نے غلط پیپر سبمٹ کیا ہے تو وہ سسٹم ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, یا کم پیپر سبمٹ کیا تو سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ پوچھتا ہے کہ پورے پیپر دیں تب آگے بڑھیں گے, ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ پہ جائیں گے, وچ از اے گڈ ان اے وے کہ لوگوں کے پاس جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں پورے, وہ اب انہوں نے بنانے بھی شروع کر دیے ہیں, اور زیادہ مسائل نہیں ہوتے. جتنی زیادہ چیزیں مینول ہوتی ہیں میں ہمیں زیادہ مسائل اس وقت ہوتے ہیں, لیکن جب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ جی ان کے کنٹرول میں فیسیلیٹیشن آف ورک ہے, ایگزیمپشنز دینا نہیں ہے, یہ ڈسکریشن نہیں ہے, تو وہ پھر خود بھی خیال کرتے ہیں. تو یہی ہمارا ontario میں تو ہمارا یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے ٹورنٹو کے اندر کونسلیٹ کا دفتر, لیکن جو دیگر علاقے ہیں ایجیکس ہے یا ہیملٹن ہے یا لنڈن ontario ہے, وہاں کے لوگوں کو کس طرح فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہے؟ دیکھیے ہم جو ہیں وہ اونٹاریو کے لیے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو جیسے میں نے کہا کہ ویزا آن لائن ہے, پاسپورٹ بھی آن لائن ہے, لیکن ہم بھی سروسز دیتے ہیں, اور نائکاپ بھی آن لائن ہے, نائکاپ 100% آن لائن ہے. تو ان موسٹ کیسز لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, انلیس کوئی کیس خراب ہے, پیپرز پورے نہیں ہیں, آگے سے کوئی پہلے پیپرز ایسے سبمٹ کیے گئے جو غلط تھے, یا میچ نہیں کر رہی آئیڈینٹی ایٹسیٹرا, یا ادروائز لوگ کمفرٹیبل نہیں ہیں کمپیوٹر ہینڈلنگ سے, کیونکہ ہر روز ہی ہم تقریباً 100 کے قریب 100 سے زیادہ ہی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں. دے ہیو سم, تو وی ٹرائی ٹو پٹ دیم ٹو ایز کہ جی ایسا نہیں ہے, آپ اس پہ اپلائی کریں. پہلے ہم نے نادرا کے کارڈ کی جو آن لائن اپلیکیشن ہے اور پاسپورٹ کی جو آن لائن اپلیکیشن ہے, اس کے لیے بہت سارے ہم نے ورک شاپس بھی کروائے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن خود ہی, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویزا پہ بھی ہم نے آن لائن یعنی کہ جو پروسیجرز ہیں ان پر چھوٹے چھوٹے سیمینارز کرائے ہیں, اس پہ کچھ ہے ہی نہیں, آپ نے آن لائن جا کے اپنی آئیڈینٹی بنانی ہے اور چیزیں. آپ نے کوئی ایسا دن مخصوص رکھا کہ کسی دن ایجیکس کے اندر جا کے کونسلیٹ کا دفتر کا یا کوئی عملہ وہاں جا کے بیٹھے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں یا پاسپورٹ کے ایشو ہیں یا جو بھی ہے وہاں بیٹھ کے حل کیا جائے, ان کو یہاں نہ آنا پڑے, یا ہیملٹن میں ہم جاتے رہیں گے, لیکن دیر آر نو سچ تھنگس, اس طرح کے مسائل ہے ہی نہیں. تو اس کے جہاں تک ویزا اپلیکیشن کا سوال ہے تو وہ تو اکوپمنٹ کونسلیٹ میں نصب ہے نا, وہاں تو آنا پڑے گا. لیکن اگر آپ اپنے ہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سکھاتے رہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے گھر سے ایک اسکینر اور کمپیوٹر کی مدد سے
اپلائی کر سکتے ہیں. دس از مطلب یہ کہ ایسا کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے اس میں, لیکن لوگوں کو تھوڑا سا یعنی وہ ایزی فیل کریں اکوپمنٹ کے ساتھ. ہم یہ سیمینارز اور ورکشاپس کراتے رہیں ہر جگہ. تو جو مسائل ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں کوئی تو وہ دے انفارم اس تھرو ای میل یا فیس بک پہ یا دوسری چیزوں پہ, تو وہ ہم ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ارینجمنٹ ہمارے پاس پرماننٹ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے ایک سٹی کے اندر جا کر اور وہاں پر اپنے آفس لگا کر اور یہ کام کر سکیں. اگر کونسلیٹ سروسز کی جس طرح آپ نے بات بتایا کہ تقریباً سارا کام آن لائن ہو گیا, ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں, پاسپورٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, تو کونسلیٹ کے اندر ویزا اور اس کے سروسز کے بعد جو ٹائم بچتا ہے زیادہ تر وہ کس طرف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, جو ہمارے جیسے میں نے کہا کہ ابھی بھی 100 لوگ آتے ہیں اراؤنڈ 100 جی, کیونکہ وہ لوگ نہیں they want to come to the consulate and they want to apply. جو عملہ ہے وہ تو ہمارا بیزی رہتا ہے. جو افسران ہیں they have different duties. میرا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ سائنس ڈپلومیسی اور دوسری چیزوں کے اوپر ہے, بیکاز ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا آنے کے بعد کہ یہاں سے یہ چیز ہے, اس ملک کی ڈیولپمنٹ, اس ملک کی جو انوویشن میں اور اسٹارٹ اپ کلچر میں جو اس کے کارنامے ہیں اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں. تو اس پہ میرا فوکس 3 سال تک بہت زیادہ رہا, اور لوگوں سے ملنا ملانا. پھر ٹریڈ کا تھا, ٹریڈ پارشلی ہمیں نہ, بیکاز مونٹریال میں ہمارے لوگ تھے وہ کر رہے تھے اس وقت تک, لیکن یہ کہ جتنا ہم ٹورانٹو کے اندر ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے اس پہ فوکس کیا. آپ کے خیال میں پاکستان اور کینیڈا کے مابین اگر تجارتی لین دین کو, ٹریڈ بائیلیٹرل ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے کن چیزوں پہ فوکس کیا جائے جس سے ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان اور اس کے درمیان, کینیڈا کے درمیان بڑھ سکتی ہے؟ پہلے تو یہ ہمیں سرپلس پروڈیوس کرنا پڑے گا مختلف پروڈکٹس کر کے, جو ہم جس کو بیچ سکیں اور اس طرح بیچ سکیں کہ کمپیٹیٹیو ہو اور کوالٹی وائز بہتر ہو, بیکاز ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ بھی وہی چیزیں بنا رہے ہیں. تو اس کو مطلب پرائس وائز کمپیٹیٹیو اور کوالٹی وائز ایٹ لیسٹ ایٹ پار اف ناٹ بیٹر. تو یہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو ٹریڈیشنل آئٹمز ہیں دوسرے آئٹمس پہ ہمیں جانا پڑے ویلیو ایڈیشن, جیسے کہ فٹ ویئر ہے ٹوٹلی انیکسپلورڈ ان پاکستان. آپ کا ہربل میڈیسنز ہیں, ناٹ مچ, ہربل میڈیسن $2 ملین کی بھی نہیں ہے اور بڑا پوٹینشیل ہے یہاں پر. ہربل صرف ایک ہی کمپنی ہے جس کو میں جانتا ہوں, ہربیون وچ از ایکٹیو. دوسری چیزیں آتی ہیں مگر اس طرح نہیں آتی ہیں ایکسپورٹ طریقے سے, ایک دم لیب سے بن کے, لیب کی, کیونکہ یہاں سے تو لوگ گئے تھے ہربیون کی لیب تو شاید انہوں نے اپروو کی ہوئی ہے, لیکن دوسری جو کمپنی ہیں ان کی لیبس کو اپروو کروانا, اور ان سے وی کیپ ٹیلنگ دیم کہ ان کو یہ کرنے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو. تو یہ ایریاز ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایریاز ہیں جن کو ایکسپلور کر کے, کچھ باٹل نیکس بھی ہیں آف کورس, بٹ یہ کہ اسٹریٹجائز کر کے ان باٹل نیکس کو ایڈریس کرنا, اور نئے نان ٹریڈیشنل ایریاز میں ویلیو ایڈیشن از ون تھنگ, لیکن ادروائز کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم اپنا کام شروع کر سکتے ہیں, نئی پروڈکٹس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہیز ٹو بی ویری ایکٹیو آن اٹ. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بزنس کے لیے یو ہیو ٹو اوپن این آفس. تو آپ تو خود بزنس رپورٹر ہیں, تو مجھے بتائیے کتنے آفیسز ہیں یہاں پر پاکستانی یعنی کہ کمپنیز کے. ریگولیٹری میکینزمز جو ہیں, ریگولیٹری جو فریم ورک ہے اس کو فالو کرنا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انہیں پرسویٹ کرتے رہیں, انفارمیشن بھیجتے رہیں مارکیٹ کے حوالے سے, پروڈکٹس کے حوالے سے. ہمارے پاس انکوائریز بھی آتی رہتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پیپل آر ناٹ پریپیئرڈ. پاکستانی جو بزنس مین ہیں دے ہیو اے لاٹ آف انٹرسٹ اینڈ دے کیپ آسکنگ اس اباؤٹ ویریس پروڈکٹس کہ کیا مارکیٹ ہے ان کی یہاں پر اور ہمیں بتائیں. تو ہم وہ کام بھی کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے لیول پہ, ہم بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارے جو کولیگز ہیں آٹوا میں, مونٹریال میں, دے آلسو کیپ ڈوئنگ دیٹ. تو واٹ ایور از پاسبل از بینگ ڈن. اچھا, یہاں دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بہت ساری ایسوسیشنز اور ٹریڈ ایسوسیشن اور دیگر ادارے بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ CPPC ہو یا پاکستان ٹریڈ ایسوسیشن ہو یا پاکستان ٹریڈ ایسوسیشن ہو. آپ نے کبھی سوچا کہ ان سب کو ایک امبریلا کے تحت کونسلیٹ کے اندر جو ہے وہ لے کے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا دیا جائے جس کے ذریعے یہ ان ایشوز کو یا چیزوں کو جو ہے وہ معاملات کو دیکھے؟ دیکھیے جو بھی جو کام کر رہا ہے صحیح اور غلط, آئی ول ناٹ سٹ, میں کوئی ایسی ججمنٹ نہیں دے سکتا, نہ ہی میرا کنٹرول ہے آرگنائزیشنز کے بنانے میں, کہ نہ ہی وہ ہمارے اپروول سے بنتی ہیں یا ہمارے ڈس اپروول سے ختم ہو جائیں گی. لیکن ایک جو کرائٹیریا ہونا چاہیے
وہ ہر سال آپ جا کے دیکھ لیا کریں کہ ٹریڈ کتنا بڑھا اور کتنا کم ہوا. دیٹ شوڈ بی دا کرائٹیریا. سبسٹینٹیو کرائٹیریا تو یہی ہے نا جی کہ ٹریڈ کتنا بڑھ رہا ہے. اور تو کوئی کرائٹیریا ہے کوئی اور کرائٹیریا ہو سکتا ہے میرے خیال میں تو اور کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. تو وہ دیکھ لینے کی ضرورت ہے. کہ باقی یہ کہ آرگنائزیشنز بنتی ہیں, اچھی آرگنائزیشنز بھی ہیں, کام بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ, لیکن یہ کہ جو کرائٹیریا ہے وہ تو ٹریڈ کی والیوم ہی ہے. 2016 میں آپ نے جو ہے وہ ایز اے کونسل جنرل آف ٹورنٹو کا عہدہ سنبھالا تھا. اس عرصے کے دوران آپ کے جو گولز تھے آپ سمجھتے اس میں آپ کو کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ بہت ساری چیزیں جو ہم نے کی ہیں, جیسے کہ سب سے اہم گول تھا کہ جو کونسلر سروسز ہیں ان کو آسان بنایا جائے. پہلے بھی آسان تھی لیکن فردر امپروو کیا جائے. میرے آنے والے بعد جو ہوں گے لوگ وہ فردر امپروو کریں گے جو کام ہم نے کیا, کیونکہ امپروومنٹ کا روم تو ہمیشہ رہتا ہے نا جی. ایک تو چیزیں آن لائن چلی گئیں تو ایک چیلنج تھا ہمارے لیے کہ لوگوں کو پرسویٹ کریں کہ وہ بھی آن لائن اب اس سے خوگر ہو جائیں, اب وہ اس کی عادی ہو جائیں. آن لائن سپلائی کرتے نہیں, ابھی بھی نہیں کرتے, ابھی بھی سیدھے وہ کونسلیٹ ہی آتے ہیں لوگ. تو دیٹ ریمینز اے چیلنج. اٹس ناٹ اے بگ چیلنج, مگر یہ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک گول تھا فردر امپروومنٹ کا. یو آر ہیئر فار دا لاسٹ 3 years. تو میں اپنے منہ سے تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وہ گول اچیو کر لیا. یہ تو ہمارے کسٹمرز کو بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے سمجھتے ہیں کہ چیزیں امپروو ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں یا ابھی بھی گنجائش ہے. میں ایک بات صرف یہ کہتا ہوں, کبھی کبھار لوگ مجھے سفارش کرتے ہیں کام کے لیے, چھوٹے موٹے کام کے لیے جو کہ ضرورت بھی نہیں ہوتی, کہ دیکھیے جی ہم پبلک سروس دے رہے ہیں اور سروس کی فی ہے تو یہ آپ کا حق ہے. تو یہ ایک زیادتی ہو جاتی ہے اس آدمی کے ساتھ جو سما مجھے نہیں جانتا کہ میں سفارش میں کوئی لائنیں آگے پیچھے کروں یا کوئی اور دوسرا کام کروں. تو آئی ٹرائی ٹو اوائڈ دیز تھنگس. ہاں لیکن یہ میں آپ کو سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے کام کے لیے تشریف لائیے, کاؤنٹر پہ جائیے, اور جو میں دعویٰ کرتا رہا ہوں کہ جی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور مسئلہ ہو تو آپ ضرور میں جا کے بتائیے کہ بھائی آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوا ہے. یا آپ اگر خود آڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اوپن, تو آپ تشریف لائیے اور پیچھے بیٹھ جائیے کرسیوں پہ. آتے رہتے ہیں لوگ ہمارے پاس, تو آپ آ کے 1-2 گھنٹے روز جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, گزر رہے ہوں آپ سے, تو آپ بیٹھیں اس کی آڈٹ کریں. ہم بھی کرتے ہیں آڈٹ, لیکن ہمارے پھر بھی یعنی کہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, اور لوگ مجھے چونکہ جانتے ہیں اور میرے کولیگز کو جانتے ہیں, تو دے بیکم, میرا اسٹاف کو پتہ ہے کہ جناب یہ بیٹھا ہے پیچھے, تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ. لیکن یہ کہ جب آپ بیٹھیں گے یا کہ کوئی ایسا آدمی بیٹھے گا جس کو لوگ نہیں جانتے, اسٹاف نہیں جانتا, تو ہی وڈ بی اے بیٹر جج. اینڈ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, اس لیے مہربانی ہوگی کہ آپ ان ایریاز پہ ہمیں آگاہی دیں گے جو ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بھی پاکستانی یا نان پاکستانی کسی بھی کونسلر سروسز کے لیے آ رہا ہے, اس کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے, اور اگر ہم کام کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. کسی قسم کی ہکپ اس میں نہ ہو, کوئی کسی قسم کا بہانہ نہ ہو, کسی قسم کی کوئی غلط فہمی کریٹ نہ ہو, اور بالفرض اگر ہو رہی ہے تو فوری طور پر ہمارے نوٹس میں لائی جائے, تاکہ ہم جو ہیں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. کبھی کبھار ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مثل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ. اب تو آپ کا مانیٹرنگ سسٹم ہے, مانیٹرنگ سسٹم بھی ہے, لیکن وہ مانیٹرنگ سسٹم بھی اس کی بھی لیمیٹیشنز ہیں. تو جس طریقے سے بھی جو انفارمیشن آئی آلویز ویلکم, اور لوگوں نے مجھے بہت اچھی, ہمارے اپنے دوستوں نے بھی, اور جو نئے لوگ تھے کبھی کبھار وہ ایسے بھی لوگ تھے چونکہ ہم نے انکریج کیا لوگوں کو کہ وہ ہمیں ای میل پہ بتائیں کہ مسئلے کیا ہیں, تو وہ ای میل بھی بہت اچھے آتے ہیں. کبھی کبھار وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایشوز کو کہ جی یہ ایشو ہے, ان کو دیکھیے فلاں بندہ کے پاس بہت دیر ہو رہی ہے, اور کبھی کبھار وہ جائز دیر بھی ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کبھار ناجائز دیر بھی. جو ناجائز دیر ہو رہی ہوتی ہے, وہ دیر ہو رہی ہوتی ہے, اس کو ہم یعنی کہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. پاکستان کی 50% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر محیط ہے, 50 سے زیادہ. ان نوجوانوں کو کینیڈا کے اندر ملازمت کے مواقع یا اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کے ذریعے تعلیم کے لیے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس سے نوجوانوں کو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کینیڈا میں اتنا بڑا اسکوپ ہے. دیکھیے پاکستان کو شامل کیا انہوں نے ڈائریکٹ اسٹریم میں. ہم نے فالو اپ میں یہ کیا کہ وہاں پہ جتنے بھی وائس چانسلر ہیں یونیورسٹیز میں, I myself spoke to them, not all of them, but a large number of them I spoke to, and I sent them emails also, informing them about this opportunity, asking them to circulate this information to all their students so that they can themselves apply for that. تو فالو اپ, مطلب میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں آپ سے, ایٹ اے فلاسفیکل لیول یس, جب آپ اس کا یہ کہ ہونا چاہیے, لیکن پھر اس کے لیے کیا کیا, تو یہ ابھی تک ہم نے یہ کیا ہے.
اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جی انکریج کرتے رہیں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں کہ وہ دیکھیں گے. ہم وی آر لارج پاپولیشن کنٹری, اراؤنڈ 60% از ینگ پاپولیشن. تو ظاہر ہے کہ ہم جتنی جاب اپرچونیٹیز پاکستان میں کریٹ ہونا چاہیے ٹو اکوموڈیٹ دس ورک فورس, وہ ابھی کچھ ٹائم لگے گا وہ کریٹ کرنے میں. تو جو لیبر فورس ایکسپورٹ ہے وہ ایک بہت سارے ملک کرتے ہیں, فلپینس کرتا ہے, دوسرے ملک کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی کیپیسٹی ہے, ہمارے لوگ ہیں اتنے ملینز آف پیپل آر ورکنگ ان دا گلف. وی آلریڈی ہیو این ایکسپوجر, وی آلریڈی ہیو انسٹیٹیوشنز, تو وی کین ٹرین اوور پیپل. پلس ایجوکیشن میں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ وہ اگر یہاں پر آئے گا تو یہاں کی ملک کے لیے بھی, کینیڈا کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایسیٹ ہوگا. ہمارے ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ذریعے ہماری جو ناظرین ہیں یہاں پر کینیڈا کی مقیم پاکستانی ہیں, ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, میسیج جو ہے وہ یونٹی کا ہے, اتحاد کا ہے. قائد اعظم نے جو فرمایا جی, faith, unity, discipline, faith in your in God, in your capacities, in your country, both Canada and Pakistan. ڈسپلن بڑا ضروری ہے اور یونٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب آپ ایک فورس کے طور پر مل کر کام کرتے ہیں کسی پازیٹیو آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے, تو وہ ایک آواز میں متحد ہو کے کرنا چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہے, جیسے میں نے کہا, کہ لوگ یہ آلریڈی کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے, آنے والے وقتوں میں بھی کرتے رہیں گے. اور جو سیکنڈ جنریشن یہاں پر پاکستانیوں کی پیدا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, کچھ اسکولوں میں یعنی کہ کالجوں میں جا رہی ہے, اور یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کی پروڈکٹ ہے, یہاں کے سسٹم کی پروڈکٹ ہے. آئی ایم آلویز ویری ہیپی ٹو میٹ ود دیم. بہت کانفیڈنٹ ماشاء اللہ, دے ہیو کلیئر آئیڈیاز ان کو ہیں کہ کیا انہوں نے کرنا ہے پاکستان کے لیے اور کیا انہوں نے کرنا ہے اپنے اڈاپٹیڈ کنٹری کے لیے, وچ دے بہت محبت کرتے ہیں, بہت کینیڈا سے بھی اور پاکستان سے بھی. تو دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی, ایک بہت اسٹرانگ ہوپ ہے اس ینگ پاپولیشن کے ساتھ. تو یہاں پر بھی سیکنڈ جنریشن ہے پاکستانیوں کی, اور ماشاءاللہ بہت انہوں نے ترقیاں کی ہیں. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور ہم انہیں پرسویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں پاکستان میں ینگ لوگ, ان کے لیے بھی کوئی ویبینار کر سکیں, کہ انہیں بتا سکیں کہ کس طریقے سے انہیں تیار ہونا چاہیے آنے والے وقتوں کے چیلنجوں کے لیے. تو ہم نے کروائے ہیں 2 انٹریکشن اس طرح آن لائن. تو اٹ واز ویری یوزفل کہ اسٹوڈنٹس وہاں پر اور اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھ کے بات کریں. مین اسٹریم میں کام کرنا بہت ضروری ہے, خواہ وہ کلچر میں ہو یا ایجوکیشن میں ہو, صحافت میں ہو. ہماری کمیونٹی ٹرینڈ ہے پوری طریقے سے, آتی پاکستان سے آتے ہیں ہم, دو سے زیادہ زبانیں بولتے ہیں, ایک دوسرے کو مطلب کلچرل میں نیویگیٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. تو اتنا مشکل نہیں ہے اس ملک کے اندر جذب ہونا, جی اس کے فیبرک میں جذب ہونا اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مین اسٹریم میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ہر جگہ. بہت بہت شکریہ جناب عمران صدیقی صاحب آپ کا. ناظرین, آپ نے عمران احمد صدیقی صاحب کونسل جنرل آف پاکستان کے ساتھ ہماری گفتگو سنی. ہم نے کوشش کی کہ عمران احمد صدیقی صاحب نے جو یہاں پر وقت گزارا ہے 3 سال سے زائد عرصہ, اس کا جائزہ لیں اور اس کے آپ کے سامنے پیش کر سکیں کہ آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں. بطور کونسل جنرل انہوں نے یہاں پر جب عہدہ سنبھالا تھا جولائی 2016 کے اندر, اور اب تک جو ان کی کاوشیں ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہیں. انہوں نے سسٹمز کو بہت آسان بنا دیا, لوگوں کی مشکلات میں کمی ہوئی, اور کونسلیٹ کے اندر ایک نیا کلچر بھی متعارف کرایا. شکایات عموماً لوگوں کو اپنے ہی لوگوں سے ہوتی ہے, کچھ اچھی ہوتی ہے, کچھ بری ہوتی ہے, لیکن ان کی جہاں تک کوشش تھی, ہمیں امید ہے کہ آپ ان کی کوششوں سے یقیناً جو ہے وہ آپ نے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کیا ہوگا. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عمران احمد صدیقی صاحب بنگلہ دیش کے اندر, ڈھاکہ کے اندر ایک بار پھر جس طرح انہوں نے کینیڈا کے اندر پاکستانی قوم کی خدمت کی ہے, وہاں پر بھی جا کے بطور ہائی کمشنر اپنی خدمات احسن طریقے سے انجام دیں گے اور پاکستان کے جھنڈے کو اونچا رکھنے کے لیے بھرپور کوشش ادا کریں گے. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اجازت دیجیے. پاکستان کینیڈا زندہ باد.
वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा के जेर एहतमाम 28वीं इंटरनेशनल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सैटरडे 7 दिसंबर सगन बैंक्वेट हॉल 7180 एडवर्ड्स बुलेवार्ड मिसिसागा में मुनाकिद हो रही है। पाकिस्तान से मौलाना शाह अनस नूरानी सिद्दीकी, बरतानिया से मौलाना कमरुज़्ज़मान आज़मी और डॉक्टर वकार आज़मी खास तौर पर तशरीफ ला रहे हैं। इस रूहानी महफिल में पूरी फैमिली के साथ शिरकत कीजिए। मजीद मालूमात के लिए 905-257-1342 पर राब्ता कीजिए या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक. If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक. 647-518-3000.